حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ کسی بات پر آپس میں تلخ کلامی ہو گئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا اور فوراً ان کی زبان سے یہ بات نکلی، یبن السودا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ایک کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، ایک کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمزدہ ہوئے اس بات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، ابو ذر مجھے ایسے کہہ رہا ہے، یبن السودا، ایک کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ آپ علیہ السلام کا صحابہ فرماتے ہیں چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ علیہ السلام سخت غصہ ہوئے اور ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تو ایسا آدمی ہے کہ ابھی تک تجھ میں جاہلیت کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ کالے اور گورے کا فرق کر رہا ہے، عجمی اور عربی کا فرق کر رہا ہے، ابھی تک تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ تجھ سے جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ فوراً اپنی اس غلطی پر پشیمانی ہوئی اور فوراً نادم ہوئے اس غلطی پر اور پھر مسجد نبوی کے باہر جا کر لیٹ گئے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا تھا، اور اپنے رخسار وہ زمین پر ملنے لگے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ جب تک بلال نہ آ جائے اور بلال میرے چہرے پر اپنا پاؤں نہ رکھ لے تو میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے سامنے زمین پر لیٹے ہوئے، اور حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ بلال، میں نے تیرے بارے میں ایسی بات کی کہ اللہ کے رسول اس سے ناراض ہوئے، بلال اپنے پاؤں میرے چہرے پر رکھو تاکہ میری ذلت کا اظہار ہو جائے کہ میں نے بہت غلط بات آپ کے بارے میں بولی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے چہرے پر اپنا جوتا رکھا اور پھر اٹھے، کیوں ان صحابہ کو پتہ تھا کہ دنیا میں اگر ایک دوسرے کے تعلق خراب ہوئے تو پھر ہماری نمازیں بھی بیکار چلی گئی، پھر ہمارے روزے اور ہمارے صدقات بھی بیکار چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ ایک مرتبہ تشریف فرما دے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اولا ادلکم بافضل من الصیام والصدقۃ والصلاۃ، میرے صحابہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی افضل ہے، جو صدقے سے بھی افضل ہے اور جو روزے سے بھی افضل ہے۔ میرے صحابہ تمہیں میں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جو بات نفلی نمازوں سے بھی افضل، جو بات نفلی روزوں سے بھی افضل، جو بات نفلی صدقات اور خیرات سے بھی افضل۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اس انتظار میں ہوتے کہ رسول اللہ کی زبانی کوئی ایسی بات نکل جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کو جوڑ کر رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کو جوڑ کر رکھنا، یہ نفلی نمازوں سے بھی افضل ہے، نفلی روزوں سے بھی افضل ہے اور نفلی صدقات اور خیرات سے بھی افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ فساد ذات البین الحالقہ، کہ میرے صحابہ اس بات کو بڑے غور سے سنو کہ اگر آپس میں ٹوٹ پھوٹ پڑ گئی، آپس میں تعلق ٹوٹ گیا، تو پھر یہ تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے استرے کی ہے، استرا جیسے سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ایسے یہ آپس کے تعلق کا توڑ دینا ہمارے سارے اعمال کو مونڈ دے گا۔